تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بیماری آ گئی ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ دنیا کا کون سا گھر ہے جس میں پیسوں کی پریشانی نہیں۔ آپ وزیر اعظم کے گھر جا کے دیکھ لیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہے۔ آپ اس وقت امریکہ کے صدر کے پاس چلے جائیں، اس کے بھی سر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ چلے جائیں کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اس کو بھی کسی نہ کسی عدالت کے اندر پھنسایا ہوا ہے کسی نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہی نہیں بنایا کسی کو ہر شے سے چھوڑے۔ یہ ہوگا، بیماری رہے گی، تکلیف آئے، تو یہ آ گئی ہے، رنج و تکلیف آ گئی، ناچاکی لڑائی ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ سوٹ کیس پیک کیا اور میں چلی اپنے گھر، تسی لڑو سارے۔ ایسی جو عورت کرتی ہے، میں اکثر کرتا ہوں، اس کے بعد ساری زندگی اس کی وہ عزت نہیں جو اس نے گھر سے قدم باہر نکالا کہ مجھے جانے، میں چلی ہوں، اور سوٹ کیس پکڑا اور پیک کیا اور نکل گئے، فون کر دیا بھائی آ کے لے جاؤ۔ بھائی تیرا گھر یہی ہے اب۔ بلکہ وہ ایک جملہ بزرگ بولا کرتے تھے، آج پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے، اسے بولا کرتے تھے کہ بیٹی تو جا رہی ہے تو اب تیری لاش ہی وہاں سے آئے گی، تیرا جنازہ ہی وہاں سے آئے گا، ہم تجھے نہیں لینے آئیں گے۔ یہ پرانے بزرگ بولا کرتے تھے نہیں بولا کرتے؟ بولیے ذرا کہ تیرا اب جنازہ وہاں سے آئے، ہم نہیں لائیں گے تجھے۔ اور اس سے بچی کو کان ہو جاتے تھے کہ اچھا اس کا مطلب کہ اب تو ہر شے خود ہی کرنی ہے۔ تو یہاں حال ہی اور ہے، یہاں ذرا سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی ہے، ہلکا پھلکا معاملہ کو بن ہی گیا ہے، جہاں دو برتن ہیں ٹکرائیں گے۔ جہاں انسان رہتے ہیں تو انسانوں میں جذبات کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے۔ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں پہ خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال کچھ اور ہے، میاں کا کچھ اور ہے، نند کسی اور خیال میں ہے، سسر کسی اور خیال میں پھر رہا ہے، ساس تو بالکل ہی اور خیال والی ہے۔ تو بندہ ہر جگہ انسانوں کا تفاوت تو ہے، تو وہ پہلے ہی ایکسیپٹ ہونا چاہیے کہ میری اس بات کو کسی نے سمجھنا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ایکسیپٹ کر لیں، ذہن میں پہلے بن جائے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ آئے گا۔ تو سمجھدار بچی جو ہوتی ہے وہ کبھی قدم گھر سے باہر نہیں نکالتی۔ وہ کہتی ہے، اگر وہ کہے بھی کہ جا اپنے گھر چلے جاؤ، کیوں جاؤں، یہ میرا گھر، اسی کمرے میں میری قبر بنے گی، مسئلہ میرا حل کرو۔ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ادھر ہی ہوگا مسئلہ حل، پیار سے محبت سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو بیماری اور ناچاکی آ گئی، رنج و تکلیف آ گئی، 100 انداز ہو سکتے ہیں، اس کے ہر بندے کے اپنے حالات ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک گھر ہے، 100 انداز ہو سکتے ہیں، لیکن گھر سے قدم نہ باہر نکالے جائیں کسی حالت میں بھی۔ ماں باپ بلائیں، بزرگوں نے یہاں یہ بھی لکھا، ماں باپ بلائیں نہ جائے، کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کا مسئلہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جج بھی حل نہیں کرا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا آپ کا مسئلہ حل، کوئی جتنا مرضی بڑے سے بڑا عقل مند آ جائے۔ اب اللہ رحمت فرمائے، اللہ نے کرم فرمایا، بہت سارے بچے ہیں ہمارے، اور جن کے جو ہمارے بیعت میں شامل ہیں، جو ہمارے زیر نگیں ہیں، جن کی ڈور اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے۔ لیکن سچی بات عرض کرتا ہوں کہ میں وہاں ان کے گھر میں چلا جاؤں، میں بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کرا سکتا، میاں بیوی کا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی سوچ۔ میں اس کو کہوں گا بچی کو، اس کا اپنا ذہن، لڑکے سے کہوں اس کا اپنا ذہن، تو مسئلہ دونوں نے ہی حل کرنا ہے بیٹھ کے۔ تو اس بات کو پہلے سمجھ لیا جائے کہ میں بجائے اس ناچاکی اور لڑائی کو پھیلاؤں، پیٹ ننگا ہوگا، ساتھ والوں کو پتہ چلے گا، ہمسایوں کو پتہ چلے گا، محلے والوں کو پتہ چلے گا، آپ کے سسرال میں بات پھیل جائے گی، آپ کے ادھر گھر میں بات چلی جائے گی کہ آج لڑائی ہوئی ہے، وہ سارے پریشان، سب کا ذہن اس وقت پراگندہ ہو جائے گا، اور ذہن کے اندر ایک ٹینشن کریٹ ہوگی، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ شیطان اور چاہتا کیا ہے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان سارے کے سارے جرم ایک طرف رکھ دو، جو میاں اور بیوی کی لڑائی ہے اس کو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا۔ وہ قتل سے اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ سود سے اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ شراب پلانے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں اور بیوی کو لڑا کے خوش ہوتا، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ جب یہ لڑائی ہونی ہے تو اس سے کتنے خاندانوں کے اندر ٹینشن جانی ہے، کتنے خاندانوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر ایک کدورت اور گندگی جائے گی۔ وہ تو قتل سے بھی نہیں جانی، وہ تو شراب سے بھی، کسی سے نہیں جانی، یہ لڑائی کرا دو بس یہی کافی۔ تو کبھی نہ اس کا آلہ کار نہ بنے، اس کا ہتھیار نہ بنے۔ وہ عورت پہ تو فوراً قابو پاتا ہے، بڑی آسان شکار ہے عورت اس کی، یہ ایک حقیقت ہے۔ عورت اس کی بڑی آسان شکار ہوتی ہے، جلدی نرغے میں آ جاتی ہے۔
کیونکہ اس کو اللہ نے قدرتی ایک کمزوری دی تو جلدی نرگے میں آتی ہے، تو اس کا اعلی کار نہ بنے، وہ لڑا رہا ہے تاکہ معاملہ خراب ہو جائے، صبر کا دامن پکڑ لیں۔ اور میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، خود اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہو۔ بھائی کوئی وزیر اعظم آ جاتا، ایون تمہارا پیر اور شیخ آ جاتا، اس کی بھی وہ برکت نہیں، خود اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم صبر کرو۔ اس جگہ پہ صبر کے گھونٹ پی جاؤ اور اپنے آپ کو جذب کر لو، چپ ہو جاؤ۔ تڑ تڑ کے آگے سے بولنا اور آگے سے تڑ تڑ جواب دینا، اس سے لڑائیاں بڑھ جاتی۔ تو فرمایا کہ گھر میں بیماری، رنج و تکلیف ناچاکی آئے گی، اللہ سے دعا کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ سنیے اور پھر میں اگلا پوائنٹ پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی عادت تھی، صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے جب حضور کو دیکھا، حضور کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ فوراً وضو کر کے مصلی بچھا کے نفل پڑھنا شروع کر دیتے، نفل پڑھتے، فوراً نفل میں مشغول ہو جاتے۔ اور ہم پریشانی آ گئی ہے، بھئی پہلے اللہ کو تو راضی کر لو، جس نے بھیجی ہے اس کو کہہ لو مولا میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرے گھر میں یہ لڑائی ہو گئی، کرم فرما، مولا تیرے سامنے سر جھکاتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اگر میری وجہ سے ہے کرم کر دے۔ نہیں جاتے، اس کالے جادو والے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو جا کے 10,000 پکڑا دیں گے کہ جادو ساڈا کٹ دے۔ وہ بھائی نماز ہے، نفل ہیں، وہ تو پڑھو پہلے، اللہ کو تو راضی کر لو۔ آقا علیہ السلام یہاں تک کہ آپ آندھی آتی، آندھی دیکھتے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے، چاند گرہن لگتا نفل پڑھتے، سورج گرہن لگتا نفل پڑھتے، گھر میں کوئی مسئلہ نظر آتا، جنگ کا اعلان ہوتا، نفل پڑھتے کہ پہلے میں اپنے رب کو تو راضی کر لوں، پھر میں جا کے دنیا والوں سے کہوں گا کہ میرا مسئلہ حل کرو۔ یہاں ناک کی جب نکیریں نکل جاتی ہیں نا، اس وقت یاد آتا ہے اوہ ہو میں کوئی اللہ تو وہ بھی کر لوں۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ اس بات کو عادت بنائیں، آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتے ہے فوراً نفل پڑھیں، آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ اس کے لیے آسانی کا رستہ کھول دے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ صبر و تحمل، اللہ سے دعا۔ اگلا پوائنٹ، گھرداری کے معاملات میں باہمی تعاون کریں اور اپنی گھریلو